یہاں ایک تو جائل کا لفظ ہے، ایک للناس ہے اور ایک امام، تینوں لفظ بہت مہم ہے۔ جائلوں کا یہاں عام طور پر جو مفسرین وعلیکم السلام، عام طور پر جو مفسرین نے اس کو جیسے لیا ہے وہ وہی قراردادی، جعلہ کا معنی وہی رہا ہے جو قراردادی معنی ہوتا ہے، یعنی میں آپ کو قرار دے رہا ہوں، یعنی ایک جیسے کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، جیسے کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عہدے تکوینی نہیں ہوتے ہیں، عہدے کیا ہوتے ہیں؟ قراردادی ہوتے ہیں، تکوینی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ابھی کوئی جو ہے یہاں فرض کریں کہ بھئی یہ بندہ ابھی یہاں افسر لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تکوینی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، آج اس کو یہ افسر لگا دیا ہے، کل ممکن ہے اس کو ہٹا دیں، کیونکہ تکوینی نہیں ہے، قراردادی ہے۔ قراردادی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ قرار دے دیا گیا یہ افسر ہے تو افسر ہے، کل ممکن ہے محکمہ اس کو وہاں سے ہٹا دے اور افسریت ختم، ٹھیک ہے۔ تکوینی وہ ہوتا ہے کہ جو ہٹ نہ سکے، جیسے ماں باپ ہے، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ یہ ماں ہے اس کی تکوینی طور پر، یہ باپ ہے اس کا کیا؟ تکوینی طور پر۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ اس کو قرار دے دیا گیا ہے کہ بھائی مان لیں آپ کہ یہ اس کی ماں ہے، یہ مان لیں کہ اس کا باپ ہے، نہیں، وہ حقیقتاً اس کے باپ ہیں، تکوینی طور پر باپ ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ قراردادی اور تکوینی میں فرق جانے، یہ بہت مہم ہے۔ یہ جو ہمارا دین کا بیانیہ ہے یا جو بھی بیانیہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں اس چیز کی بہت اہمیت ہے۔ بہت ساری اعتقادی مسائل اس وجہ سے مکس ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو تکوینی اور اس قراردادی کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس کو دھیان سے بھی سنیں بھی صحیح۔ تو قراردادی ہوتے جیسے انبیاء کی نبوت ہے، یہ تکوینی نہیں ہے، ساری سب انبیاء کی نبوت تکوینی نہیں ہے، قراردادی ہے، اللہ نے ان کو دی ہے، اگر وہ چاہے تو ہٹا سکے، ہٹا لے، یا اس کو یعنی جب وہ چاہے تو، یا یہ ہے کہ اس سے بڑھا دے یا اور کر دے۔ اسی طرح باقی جو بھی عہدے ہیں دنیا میں، مثلا کوئی افسر ہے، کوئی سکول ٹیچر ہے، کوئی مثال کے طور پر اور بھی کوئی بھی جو یہ جو عہدے ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ تبدیل ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، تو یہ قراردادی ہیں، اور اس کے مقابلے میں تکوینی ہوتا ہے جو حقیقتاً ایسے ہی ہے، وہ ہے، ہاں، جیسے کوئی کسی کا بھائی ہے تو وہ اب بھائی ہے، آپ نے کسی کا بھائی بنایا نہیں ہے۔ کوئی آپ کسی کو ویسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو میں نے بھائی مانا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سارے بھائیوں والا سلوک آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا اگر وہ بھائی نہیں ہے تو یہ تکوینی بھائی نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ قراردادی ہے، یعنی آپ نے اس کو بھائی کے طور پر مانا ہوا ہے، یا کسی نے کسی کو بیٹا بنایا ہوا ہے، ہاں، تو یہ جو بیٹا بنایا ہوا ہوتا ہے تو یہ تکوینی نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ قرار دادی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جائل کا لفظ جو ہے قرآن میں جہاں تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر جہاں جہاں استعمال کیا ہے، سب جگہ پہ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ تکوینی مسائل کے لیے۔ جعل السماوات والارض، جعل الملائکۃ، جعل فلاں، یعنی جعل لکم، یہ کہ بھئی آپ کے لیے زمین بنائی ہے، یا مثلا ملائکہ کو اس انداز میں بنایا ہے، تو یہ سارے تکوینی مسائل ہیں۔ جعل کا لفظ تکوینیات کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے قرآن میں۔ جتنے بھی تکوینی کام ہیں، یعنی کون کے کام، کائناتی کام، عملی کام جو دنیا میں کائنات میں موجود کام ہیں، یہ سارے کام تکوینی ہیں، تو اللہ نے جعل کا لفظ تکوینیات کے لیے۔ اگر رسولوں کو بھیجا ہے اللہ نے تو وہاں جعل کا لفظ نہیں قرار دیا، کیا کہا ہے؟ ارسلا، انزلا، ارسلا، ارسلا رسولا، یا اس طرح، یا نرسل رسولنا، ارسلنا رسولنا، اس طرح، یعنی ارسال کرنا، یہ تکوینی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تشریعی ہے، یعنی ایک عہدہ دینا، قرار دینا، ان کو ایک عنوان دینا رسول کا، نبی کا۔
تو یہ جو جعل کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے مختلف جگہ پہ قرآن میں، جیسے ہر چیز کے بنانے میں جعل کا لفظ ہے، انسانوں کے مختلف ان کو چیزیں دینے جعل، مثلا کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو دو ہونٹ دیے ہیں مختلف، اور اسی طرح زبان دی ہے، یا کیا کیا چیزیں، جو چیزیں بھی خلق کی ہیں اللہ نے، تو اس کے لیے لفظ جعل استعمال کیا ہے قرآن میں بہت سارا۔ آج میرے پاس ابھی آیات کی وہ لسٹ ابھی سامنے میں نہیں لایا ہوں، کہ وہ انشاءاللہ کسی ٹائم میں دکھاؤں گا آپ کو کہ کس طرح جعل کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن آپ بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن میں جعل کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے، اور سارا تقریباً تکوینیات میں استعمال